معزز سامعین کرام، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر فرض کر دی ہیں اور بعض چیزیں اللہ نے بندوں پر چھوڑ دی ہیں۔ جو چیزیں فرض تھی اس کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا، اور بعض چیزیں جو ایمان کی تازگی کا سبب ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے، ایمان کی سلامتی کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بندوں کی عقیدت پر چھوڑ دیا۔ اس کا ماننا، اس کا کرنا، اس سے عقیدت رکھنا، یہ بندوں کے لیے اللہ نے اپنے قانون کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ اب بندے اس کو جتنی عقیدت سے مانتے جائیں گے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ تو ایمان تو سب لائے، لیکن ہر کوئی ابو بکر صدیق نہیں بن سکا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، میرے کو ڈر ہو رہا ہے یہ سامنے مسلمان جو بیٹھے نہیں بیٹھے، بلکہ ایمان لانے کا حکم تو سب کو ہے، سب ایمان لے آئے، لیکن کوئی ابو بکر صدیق جیسا، بولیے ہاں ایک نکلا اللہ کا بندہ۔ اتنا زور سے بولو وہ پہاڑ تک آواز جانا، وہاں تک نہیں گئی تو کم سے کم یہ پہاڑ تک تو آنا۔ ایمان تو سب لائے، لیکن بلال حبشی جیسے سب نہیں بن سکتے۔ ایمان تو سب لائے مگر اویس قرنی جیسے سب نہیں بن سکتے۔ اب میں یہاں رکتا ہوں، آپ اگر سمجھانا کیا چاہتا ہوں وہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان تو لائے، لیکن جب آپ ملک شام قرن کی چوٹیوں پہ، پہاڑیوں پہ رہتے تھے، تو ادھر مدینہ منورہ میں جنگ ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام کا ایک دانت دوران جنگ شہید ہوا۔ کتنے؟ ایک دانت۔ لیکن حضرت اویس قرنی کو قرن میں پتا چلا کہ حضور کا ایک دانت مبارک، دندان مبارک شہید ہوا، تو حضرت اویس قرنی نے کیا کیا؟ جیسے یہ بات سنی، زمین سے پتھر اٹھائے، مار کے اپنا ایک دانت توڑ دیے۔ تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ دانت ہو سکتا جو میں نے توڑا یہ نہیں ہوگا، حضور کا یہ دانت ٹوٹا ہوگا، تو انہوں نے دوسرا دانت بھی توڑ دیا۔ پھر خیال آیا یہ دانت نہیں ہوگا، یہ دانت ہوگا، تو اب محبت کی انتہا دیکھیے، ڈاکٹر کے پاس بھی بیٹھے، پورا دانت ہل رہا، بغیر انجیکشن دیے کہ نکال نہیں سکتے۔ حالت حویلی پہ آ جاتی، یہاں تھی۔ آپ کو بھی دانتا ہے، میرے کو بھی دانتا ہے، دانتوں میں کیڑ آ گیا، دانت گل گیا، ضعیف ہو گئے، دانت ہل رہا، اس کو یوں ایسا گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی چمٹا پکڑ کے نہیں اکھاڑ سکتا۔ جا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا، انہیں اسپیشل چیئر پہ لٹا کے پورا لمبا کر کے منہ کو کھول کے اندر ایک زبردست انجیکشن دے کے 10 منٹ آپ کو سند کر کے ہلو اکھاڑا، تب بھی چیخا نکلتے۔ مگر آپ اندازہ کرو حضرت اویس قرنی کی محبت کا عالم کیا تھا ہوگا، جو پتھر لے کے دانتوں کو مارتے جا رہے ہیں، توڑتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، توڑتے جا رہے ہیں۔ پھر خیال آیا 10 دانت توڑ دیے، خیال آیا یہ نہیں، یہ دانت تھا ہوگا، 11واں دانت توڑ دیے۔ تو پیارے دوستو، اب ذرا عقیدت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایمان لانے کا حکم تو قرآن میں ہے، مصطفیٰ سے محبت کا حکم حدیث میں ہے، مگر دانت توڑنے کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مگر پھر ویسے قرنی کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا، ارے نادان، محبت اور ایمان کا حکم تو قرآن و حدیث میں دیا جاتا ہے، عقیدت کیسی کرنا ہے
یہ تجھے خود اپنی عقیدت کر کے بتانا پڑے گا. نعرے رسالت یا رسول اللہ. زندہ زندہ یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ محبت کیسی کرنی ہے. سبحان اللہ. دیکھو جی، اماں کی عزت کرو بلکہ حکم ہے. سال میں 6 ساڑیاں بناؤ بلکہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اب کتنے بنانا ہے وہ تمہاری عقیدت پر ڈیپینڈ کرتا. 6 بناؤ، ہر مہینے کو 1 بناؤ، 12 بناؤ. بیگم سے محبت کرو بلکہ برگر کھلاو بلکہ کہیں بھی نہیں ہے. روزانہ لا کے کھلا رہی، ہوٹلوں کو لے کے جا کے کھلا رہے ہیں، نئے نئے چوڑیاں لا کے پہنا رہے ہیں، نئے نئے جو ہے ڈریساں لا کے پہنا رہے ہیں. کئی کو کر رہا رہے بڑے بھائی قرآن میں ہے کیا؟ بولے تو پاگل ہو جاتا ہونے. قرآن میں حکم کیا ہے؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو. رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کے احکام کیا ہے؟ کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ان کو پر ظلم مت کرو، ان پر زیادتی مت کرو. یہ قرآن میں ہے. مگر نیک برتاؤ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا برتاؤ کیا جائے، ایسا برتاؤ کیا جائے، اتنے برگر کھلائے جائے، اتنے کپڑے پہنائے جائے، اتنے ڈریسز دلائے جائے، اتنی شان سے رکھا جائے؟ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. مگر آدمی اپنے بیوی بچوں کے خاطر ہندوستان چھوڑ کے امریکہ کو جا رہا ہے. 10 سال سے تنہا پڑا ہوا ہے. بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، بیگم یہاں پڑی ہوئی ہے، اور وہ وہاں تنہا امریکہ میں دن رات محنت کرتے ہوئے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، ان کے خرچوں کے لیے وہاں انتظام کر رہا ہے. کوئی جا کر سعودی عرب میں 40 سال سے پڑا ہوا ہے. بیوی بچے یہاں پر ہے اور وہ وہاں پڑا ہوا ہے. سال میں ایک بار آ گیا، خدمت کر لیا، دیکھ لیا، خوش ہو گیا، چلا گیا. میرے دوستو، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا حق ادا کرو کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی خاطر تم ایک خطے سے دوسرے خطے کو جاؤ، یہاں سے تم وہاں تک جاؤ، ان کے خاطر 18 گھنٹے کام کرو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ حدیث میں کہاں ہے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ قرآن اور حدیث کیا کیا کرنا ہے وہ نہیں بتلاتا، کیسا کرنا ہے وہ نہیں بتلاتا. حکم دیتا ہے محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو. اب محبت کا تقاضا تم پہ چھوڑ دیا گیا. کتنی کرنا ہے، کیسی کرنا ہے؟ بندے تو کرتا جا، تیرا رب تے کو ثواب عطا کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. فیضان حضور شان دکن، خطیب ہندوستان. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا میرے بھائی. بیگم کی محبت کرو، بیگم کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیسا کرنا ہے کرو جی، حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. مگر ایسا حسن سلوک مت کرو کہ بیگم کی خدمت کے واسطے دوسری بیگم لا رہے ہو. نوکرانی لاؤ. میرے پیارے دوستو، کیا کرنا ہے آپ کرو. اپنی اولاد کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے، کون سے کالج میں ڈالنا ہے، کتنے پیسے خرچہ کرنا ہے، کیسا کپڑا پہنانا ہے، کیا کیا ان کی خدمت کرنا ہے، کیا حق ادا کرنا ہے، کرو. آپ پہ اللہ نے چھوڑ دیا. یہاں پر پورا کرے تو کون سے بھی مولانا کو قرآن یاد نہیں آتی، آتی حدیث یاد آتی نہیں آتی. بیگم کو کوئی آدمی لے کے جا کے کتان کی 10,000 روپے کی ساڑی دلا دیا. کون تو بھی مولانا آج تک مسجد میں پوچھا 10,000 کی ساڑی دلانا بیگم کو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ پوچھا کسی مولانا سے سنی اب تک؟ آپ ذرا زور سے بولو جی. تم لوگ ہمیں بازو والے ہیں کیا؟ گھور کے دیکھ رہے. کوئی مولانا اب تک یہ سوال کرا
میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جب بیگم کا حقوق ادا کرو بولے تو وہ حقوق میں مہنگی سے مہنگی ساڑی بھی آ گئی، اچھے سے اچھا جو ہے کھلانا پلانا بھی آ گیا، اچھے سے اچھا گھر بنانا، گھر رکھنا بھی آ گیا، اچھے سے اچھی نوکری کرنا، بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھانا، اچھے کالج یونیورسٹی اسکول میں ایڈمیشن دلانا آ گیا۔ حقوق ادا کرو، محبت کرو میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ ارے ظالم، جب بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے، کوئی خرچے کی بات ہو تو کوئی ملا نہیں پوچھتا کہ اتنا خرچہ کرنا کیا لکھا ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ واقعی ماں باپ کا فرما بردار ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جواب ملا کہ اتنا خرچہ کرتا ہے، ایسے ایسے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، ایسے ایسے مقامات سے ان کے لیے جو ہے تمام چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ ارے ظالم، جب بیوی بچوں پہ خرچہ کرنے پر رب ناراض نہیں ہوتا، اللہ کے ولی کے عرس میں یہ خرچہ کرنے پہ بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے؟ کرنے والے کے پیچھے اٹک جاتے، ارے مول صاحب انہیں بڑا خطرناک ہے، انہیں بڑا ڈینجر ہے، انہیں ارے کوئی بھی ہونگا رے بھائی، ہو سکتا یہی کام اس کی نجات کا سبب بن جائے، یہی کام اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف نماز پڑھنے والا ہی میلاد کرنا؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف روزہ رکھنے والا ہی میلاد کرنا؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹوپی پہننے والا، داڑھی چھوڑنے والا، کرتا پائجامہ پہننے والا، مرشدیچ، عالمیچ، مولانائچ میلاد النبی منانا؟ داڑیاں کاٹنے والے نہیں منا سکتے، چھلے پہننے والے نہیں منا سکتے، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ارے میرے مصطفیٰ پر تو ساری کائنات کے غلاموں کا حق ہے۔ اگر کوئی شرابی بھی ہو، اگر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد مناتا ہے، اللہ کی قسم میرے نبی کی ایک نظر پڑ جائے، میرا ایمان ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اللہ اس کو نیکوکاروں میں شامل فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، نیکی کرنے کے لیے کسی آدمی کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی گناہگار، خطاکار، سیاہکار بھی نیک کام کر سکتا ہے۔ اب یہ جلسہ کرنے کے لیے تم گئی کو کر رہے جی، تم خود نمازی نہیں ہے نا، بولے ارے عجیب و قسم کی بات ہے، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے والا ہی نیکی کا کام کرنا؟ بلکہ نماز پڑھنے والے کو اللہ توفیق دے رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی گناہگار کو اللہ کسی تک دین کی بات پہنچانے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے کو چاہیے کہ ہر انسان کی قدر کرے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ ان لوگوں سے، یہ اللہ والوں سے محبت کرنا، ارے ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کی قسم یہ ایمان والوں پر لازم ہے، ایمان والوں پر ضروری ہے۔ کیونکہ میرے دوستو یاد رکھو، ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ایمان ملا ہے، آپ کو یہ ایمان ہندوستان میں کسی پیغمبر سے نہیں ملا۔ ہندوستان میں کوئی پیغمبر آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے، کوئی صحابی رسول آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے، کوئی امام اعظم آپ کے آ کے کلمہ نہیں پڑھائے، امام بخاری آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کوئی آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے۔ ارے جتنوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا، آج ہندوستان کی دھرتی پر 20 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ سب کو کلمہ کسی پیغمبر نے نہیں پڑھایا، بلکہ پیغمبروں کا فیض لے کر، بزرگوں کا فیض لے کر تشریف لانے والے اولیاء اللہ نے کلمہ پڑھایا ہے، بزرگان دین نے کلمہ پڑھایا ہے، سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کلمہ پڑھایا ہے، نظام الدین اولیاء نے کلمہ پڑھایا ہے، بندہ نواز گیسو دراز نے کلمہ پڑھایا ہے، حضرت درویش قادری نے کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے نعرہ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے خواجہ۔ لوگ آج 4 لوگوں کو کھٹکا مار کے نمازی بنا دیے تو ایسا سینے سے یوں ایسا تن جا رہے ہیں۔ کئی کو ایسا تن گیا بیٹے، میں بنایا اس کو نمازی، پہلے پاکٹ مار رہا تھا انہیں بر رہے۔ ابے حولے تو خالی پاکٹ چھڑا کے نماز پڑھایا تو اتنا فخر کر رہا، تو پھر ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے،
ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جو دہلی کی زمین پہ بیٹھتے تھے نظام الدین اولیاء، انہوں نے بھوٹان تک، انڈونیشیا تک، ہندوستان بھر میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں اور دیگر ممالک میں اپنے خلفاء کو بھیج کر لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ہے۔ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ خالی نماز پڑھا کے شراب چھڑا دیے تو انہیں امیر صاحب بن جا رہا، بھائی شیخ صاحب بن جا رہا، حفظہ اللہ تعالی لکھ لے رہا اپنے نام کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ آج بول رہے بھائی ہم اچھے ہیں، ہم نیک ہے، بھائی ہم شریف ہے، بھائی ہماری مسجد کو آؤ، ہماری مسجد۔ تو نالائق مسجد بنا کے 4 سال نہیں ہوا، 4 سال سے 4 سجدے مارا، تیری پیشانی پہ کالے گھٹے آ گئے، تو سنبھلنے کو تیار نہیں ہے، تو زمین پر ٹکنے کو تیار نہیں ہے، رہ رہا زمین پہ باتاں کر رہا آسمان کے۔ 500 سال پہلے آئے گئے تھے بزرگ اتنے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے، کیا تھا ان کا صاحب؟ اب بھی دیکھے تو آتے آتے حیبت ہو گئی۔ ڈرائیور کو 6 مرتبہ پوچھا جلسے میں چلے جا رہا نہیں کون تو بھی پلان کر لیے۔ یہ عالم ہے جنگل کا۔ 1400 سال بعد یہ حال ہے، 500 سال بعد یہ حال ہے، تو 500 سال پہلے جب بزرگ آئے، 400 سال 500 سال پہلے، جب کیا عالم تھا ان کا صاحب؟ جب تو یہاں انسان تھے کی نہیں تھے کی، مگر اللہ جب سے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، درویش قادری تم یہاں بیٹھو، ایک زمانہ آئیں گا ہمارے ماننے والے، ہمارے سجدہ کرنے والے یہاں آئیں گے، اس وقت ان کو فیض کسی اور کا نہیں تمہارے در سے عطا کیا جائے گا۔ آج وہ دور آ گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ دور آ گیا۔ اب آپ دیکھ رہے نا یہ حال ہے، آپ مرنے سے پہلے انشاءاللہ دیکھیں گے یہ پوری چیزیں آباد ہو جائیں گی، یہاں گھر بنیں گے، زمینیں جو ہے بکیں گے، یہاں پر پبلک آئیں گی، آبادی آئیں گی، نسلیں آئیں گی، خاندان آئیں گے، قبیلے آئیں گے، سب آئیں گے، اور سب کو فیض محبوب خدا سے دیا جائے گا۔ ہماری نظر خالی کرنا، اجمیر کو جاؤ بولتے کہ انہیں پیسے مانگتے رہتا، انہیں نکالو بولتے رہتا، انہیں ڈالو بولتے رہتا، انہیں پکڑتے رہتا۔ ارے تو حول ہے، تو اس کو کہیں کو دیکھ رہا رہے؟ وہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے، تیرے کو ولی سے روکنے کے لیے ولی کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا، اپنے دوستوں کو، اس کو دیکھ کے تو بھاگ جا دور بول کے۔ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے، یہ بھی شیطان کی ایک مکاری ہے۔ ہم خالی ان کے اوپر نظر رکھتے، بزرگوں سے دور ہو جاتے۔ ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں آپ کو، سن کے بڑا تعجب ہوں گا۔ ایک صاحب میرے کو بولے، میں بیان کر رہا تھا، حدیث شریف کا درس دے رہا تھا، دوران درس ایک صاحب بولے، دوسری جماعت کے تھے بیچارے، تو بزرگوں کے زیارتوں سے متعلق حدیث آئی بخاری شریف میں بیان کر رہا تھا، اس کی تفصیل بیان کرتے بولے، مولانا صاحب درگاہ کو جانا بے شک حدیث میں ہے، اچھی بات ہے، صحیح ہے، مگر میں درگاہ کو جا کے دیکھا 1000 آدمی آئے نماز پڑھنے، 1000 آدمی آئے درگاہ کو زیارت کرنے، 100 آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے بولے، 100 آدمی نماز پڑھتے بولے۔ میں بولا بالکل غلط بول رہے، 100 آدمی بھی نہیں پڑھتے بولا۔ بڑے میں اور پریشان ہے، بولے ہیں میں بولے تو میرے سے زیادہ انہوں مولانا دکھ رہی، ساؤنڈ نہیں آ رہا، تھوڑا بڑا نہ کہتے، بڑا تھوڑا بڑا، جلدی بڑا ہونے تو احتجاج پہ اتر جاتے۔ پہلے مسلمان غصے میں، تو صاحب کیا بولے، 1000 آدمی آتے درگاہ کو، 100 آدمی نماز پڑھتے بولے۔ میں بولا تم غلط بول رہے ہیں، 100 بھی نہیں پڑھتے بولا، میں تم غلط بول رہے ہیں، 100 آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے درگاہ میں بولا۔ تو انہوں نے بولے پھر صحیح بات ہے نا مولانا، پھر درگاہ کو کہیں کو جانا؟ تو میں بولا دیوانے آدمی، درگاہ کو جانے والے کا نماز پڑھنے سے نہیں پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ میں بولا تم بول رہے ہیں 100 آدمی درگاہ کو جا کے نماز نہیں پڑھتے، مارکیٹ میں روزانہ 10,000 آدمی آتے، دکاندار ہیں، کاروباریاں ہیں، تاجر ہیں، پورے مسلمان ہیں، 10,000 آدمی آتے، اس میں بھی 100 آدمی نماز نہیں پڑھتے، تو کل سے مارکیٹ کو جانا چھوڑ دیتا؟ بولو بھائی، ذرا بولو جی بھائی، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تو درگاہ کو نماز سے کہیں کو جوڑ رہا؟ نماز تو مسلمان پہ فرض ہے، درگاہ پہ بھی فرض ہے، بازار میں بھی فرض ہے، گھر میں بھی فرض ہے۔ گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 سوتے پڑے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کو 10 میں سے ایک بھی نہیں اٹھا، کیا کرتا؟ گھر بیچ دیتا۔
درگاہ میں اچ نماز کئی کو پکڑ کے بیٹھا مکاری ہے مکاری. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ولیمے میں آئے, دوپہر کا ولیمہ ہے, ظہر بھی دولہا شادی خانے میں تھا, عصر بھی شادی خانے میں تھا, رات ہوئی تو مغرب کے بعد ہلو بیگم کو لے کے گاڑی میں سے نکلا سلسلے میں. 3 نمازاں نہ دولہا پڑھا نہ دولہن پڑھی, نہ دولہن کے ابا پڑھے, نہ نانا پڑھے, نہ دولہے کے بابا پڑھے, نہ بھائی پڑھے, کوئی بھی نہیں پڑھے. نماز نہیں پڑھے شادی نہیں ہوتی. بولتا تیری میت نکال کے نماز جنازہ پڑھ کے جاتا ہوں نہیں وہاں سے, تو ایسا بولا تھا. نماز تو ہر جگہ فرض ہے نا بھائی, خالی درگاہ میں اس کئی کو نماز کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ. دیکھو درگاہ کو آنے والا بھی مسلمان ہے, بازار کو جانے والا بھی مسلمان ہے, شادی میں آنے والا مسلمان ہے, عرس میں آنے والا بھی مسلمان ہے. ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. آپ نماز کی آڑ لے کر بزرگوں کو بدنام کرنے کا کام نہیں کر سکتے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی سنی عالم نماز نہیں پڑھنے والے کو اچھا ہے آج تک نہیں بولا. ہم بھی کہہ رہے نماز نہیں پڑھنا بری بات ہے, مگر تو صرف درگاہ کو پکڑ کے اگر اس کو ٹارگٹ بنا رہا ہے. کئی لوگوں بولے مولانا وہ مجاور چور ہے, درگاہ میں بیٹھا ہوا مجاور چور ہے, وہ خادم چور ہے, وہ سجادہ چور ہے, لہذا درگاہ کو نہیں جانا. تو میں بولا ادھر رے بٹے باز, تو ادھر یہاں بیٹھ, چلا ادھر. کعبے میں چوری نہیں ہو رہی؟ بولو بھائی. مسجد میں چپل چوری نہیں ہو رہی؟ چندہ چوری نہیں ہو رہی؟ کئی ایسے صدراں میں ملا تو مسجد کے چندے پہ بلڈنگ بنا لیا. اب بولنا رے بھائی درگاہ کے مجاور پہ تیری نظر ہے, مسجد کے صدر پہ بولنا, گھر کو بھیج دیتا انہیں. کل سے بول میں مسجد کو نہیں آتا. بولے کہیں کو؟ بولے مسجد کا صدر چور ہے. لوگ امت. ارے بھائی انہیں چور ہوں گا, تیرے کو نماز سے کیا ٹینشن ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی؟ کس کو ذرا زور سے سبحان اللہ ہو رہا؟ اچھا ماشاءاللہ پوروں کو آ رہی, پورے حیدرآباد کے جیسے ہی دکھ رہے تم لوگ. آمی نہیں, مسجد کا چور صدر ہے نا. مسجد کا صدر بھی, بعض مسجدوں کا صدر چور ہے. ارے کئی جگہ تو گنڈوں کو صدر بنا کے بیٹھے ہوئے, کئی جگہ مسجدوں میں تو سود خوراں جو ہے مسجد کے ذمہ دار بنے ہوئے, ادھر پیسوں کا انٹرسٹ پہ کاروبار کر رہا. کئی مسجد کے لوگاں تو ایسے ہیں مسجد کا پیسہ لے کے سود پہ دے رہا. اب آپ نہیں ملے ہوں گے الگ بات ہے, میں ملتے رہتا ہوں پٹھوں سے. میرے پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو آپ. کیا اب وہ چور کمیٹی والوں کی وجہ سے کیا آپ بول سکتے ہیں مسجد کو نہیں جانا؟ کعبے میں چوری ہو رہی تو کیا آپ بول سکتے ہیں مکے کو نہیں جانا؟ تو پھر جب وہ نہیں بول سکتے تو پھر کسی چور کی وجہ سے آپ کیسے بول سکتے ہیں درگاہ کو نہیں جانا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. آپ کے بعد بولتے کہ بیٹنگ کرنا آپ لوگ ہمیں کرے ایسا. اصل میں کیا ہے, اس کو ہے درگاہ سے نفرت. اس کے دل میں چھالے پڑے ہوئے, درگاہ بولتے اس کا مردہ نکلتا. تو انہیں کیا کرتا, ڈائریکٹ مت جاؤ نہیں بولتا, کیونکہ یہاں جانا قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے ہے. ان کو ماننا قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے. ان کے عقیدت کرنا, ان سے محبت کرنا قرآن اور حدیث کے احکامات سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے, ان سے عقیدت کرنے, ان سے پیار کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کی عظمتوں کو, ان کی رفعتوں کو, ان کی کرامتوں کو, ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, ان کی اچھائیوں کو, ان کی خوبیوں کو, ان کی عبادتوں کو, ان کی ریاضتوں کو, ان کے تقوی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اس لیے یہ نالائق جانتے ہیں ان سے تعلق رکھنا قرآن حدیث میں ہے, لہٰذا اب ہمارے دلوں کا بغض, عناد, گندگی, غلاظت کیسے ظاہر کیا جائے؟ تو ڈائریکٹ بزرگوں پہ حملہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی زندگیاں بھی اتنی پاک ہے. یہ 500 سال بھی اگر زندہ رہے تو انہوں نے ایک دن بھی نماز قضا نہیں کی ہے. 100 سال بھی زندہ رہے نماز قضا نہیں ہوئی ہے. ان کی زندگیوں میں انہوں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی جھوٹ نہیں بولے, کبھی برا کام نہیں کرے, کبھی گناہ نہیں کرے, کبھی خطا نہیں کرے. پوری زندگی
اللہ کے لیے گزار دیے، تو یہ ظالم ان کے اوپر تو انگلیاں نہیں اٹھا سکے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بغاوت، ان کا بغض، ان کی ضلالت، ان کے لیے جو دلوں میں شرارت پیدا کر کے رکھے، اس شرارت کے اظہار کے لیے انہوں نے مجاوروں کو پکڑ لیا، سجادوں کو پکڑ لیا، خادموں کو پکڑ لیا۔ ہم نے کہا ظالم، ہم غریب نواز کرنے جاتے ہیں تو خادموں سے ملنے نہیں، حضرت غریب نواز سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم حضرت درویش سے ملنے آئے ہیں، کسی مجاور صاحب سے ملنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیری نظر مجاوروں پہ ہے، ہماری نظر محبوبان خدا پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلوں کو سمجھو معزز سامعین اکرام، مسائل کو سمجھو۔ مسجد کو جاتے، کئی مسجدوں کے امام بھی بڑے خطرناک رہتے۔ نہیں، مدرسے میں 25 بچے رہتے، 300 بول کے دبا کے پورے زکاتاں صدقے کھا کے مولانا ایسے موٹے ہوئے امام صاحب۔ سعودی عرب سے چندہ منگاتے امام صاحب، جبکہ سلسلے میں مدرسہ ہے، چندہ سعودی عرب سے آ رہا، چندہ دبئی سے آ رہا، چندہ قطر سے آ رہا ہے۔ مدرسے میں 50 بچے، وہاں بول رہے ہیں 500 بچے لا رہے ہیں، مولانا 3 بیویاں رکھ لے گئے۔ بازو والے جی اتنا خطرناک دھوکہ دے رہا، انہیں آ کے نماز اللہ اکبر، پوری قوم نماز پڑھ رہی۔ میں پوچھا اس کے پیچھے نماز کہیں کو پڑھا؟ بولے انہیں کون تو بھی ہوں گا بٹے باز مول صاحب، میری نظر اس کے اوپر نہیں ہے، نماز پہ ہے۔ بولے اس کی خبر کا جواب انہیں دیں گا۔ ہمارے کو ہمارے فرض کی ادائیگی سے مطلب ہے، اللہ کے گھر سے مطلب ہے، نماز سے مطلب ہے، عبادت سے مطلب ہے، تعلق باللہ سے مطلب ہے۔ نہیں بولو نا جی، بول رہے نہیں تم نہ، خالی میں اکیلے لڑ لیتے پھرنا پڑ رہا۔ مسائل کو سمجھو مسلمانوں، آج کل یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں، کرنے والے کو کرنے دیتے نہیں۔ بھائی تے لوگ ہیں، یہ انتظام کوئی نہیں کر رہی، انہوں کر رہی، انہوں کر رہے نہیں، اصل میں انہوں کرا رہی۔ انہوں چاہے تو یہ ہوتا میلہ لگتا، انہوں نہیں چاہے تو نہیں لگتا۔ مگر ہاں اس بات کا لحاظ رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، منتظمین کی ذمہ داری ہے، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا، ورنہ یہ لائٹاں لگانا، یہ جلسے کرنا، یہ انتظام کرنا، اتنے بہنوں کو بلانا، دین کی بات سنانا، اتنے مردوں کو بلانا، اللہ رسول کی بات سنانا، خدا کی قسم یہ بہت بہترین کام ہے۔ اللہ اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گا، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گا۔ میرے پیارے دوستوں، اب ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ مسئلے کو یہاں روکتا ہوں تاکہ تھوڑا ذہن صاف کر دوں، تو پھر تقریر شروع کرنے میں مزہ آئے گا۔ کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے، ہمارے کو کسی آپس میں کافی ہے۔ ہاں، تمہاری ٹانگ کھینچنے کو کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانہ بہت ہے، ٹانگ کھینچتے ہیں، موقع ملا تو پیجامہ کھینچ دیتے ہیں، اور ذرا موقع ملا تو ناڑا بھی کھینچ دیتے ہیں۔ مسلمانہ بہت ہے، کیا لگا ہو ہمارے کو کسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے یہ مسلمانہ آپس میں لڑنے کے مرتے رہتے، ہمارے کو ٹینشن ہی نہیں ہے وہ ران کی۔ ہم لوگ اٹک جاتے ہیں، اس کی داڑھی کتنی ہے، اس کی ٹوپی کتنی ہے، اس کا کپڑا کتنا ہے، اس کی لنگی کتنی ہے، اس کا گھر کتنا ہے، اس کا کھیت کتنا ہے، اس کی بیوی کتنی ہے، اس کے بچے کتنے، خواہ مردہ نکل گیا مسلمان۔ ہمارا نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ ہمارا کوئی پروگرام ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے، نہ ہماری زندگی کی کوئی پلاننگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ 3 ٹائم تیسرے حکم تک دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، کہاں سے بھی لا کے دے۔ پہلے وہ بات کا مسئلہ ہے، حرام حلال جائز ناجائز، وہ بعد میں غور کری کہ پہلے لا پٹھے لے بشیر۔ اب آگے میں نہیں بولتا، جان دو، یہ ہے مسئلہ مسلمانوں کا، خالی کھانے کو ہونا، حرام حلال تمیز اخلاق انسانیت سب ختم ہو گئی، جائز ناجائز سب ختم ہو گیا مسلمانوں کا۔ اب مسلمانہ کیا ہے بھائی، خالی بس ٹانگاں کھینچنا، غیبتاں کرنا، چغلیاں کرنا، برائی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو اتارنا، اس کو چڑھانا،
یہی کام کر سکتے مسلمان، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے مسلمان۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب چیزیں چھوڑو، اچھے مسلمان بنو، تھوڑے دن بعد شفٹ ہونا ہے خبر میں۔ کس کو نہیں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ سبحان اللہ، پورے سوچ سمجھ کے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ وہاں حساب دینا ہے بھائی اللہ کے پاس۔ یہ سب کیا ہے؟ بیکار جھنجھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے، اس کی برائی کرتا۔ ابھی عورتوں کا تو میٹر کھول ہی نہیں سکتے اپن، ان کے تو اور خطرناک جھگڑے ہیں۔ اپن تو بھی گھر کے باہر لڑ لیتے، مسجدوں میں لڑ لیتے، ان لوگاں تو گھروں میں لڑ لیتے بھائی، ایک ساتھ رہتے ایک ساتھ لڑ لیتے، وہ الگ ٹینشن ہے۔ وہ عورتوں کا اگر پوچھے تو اپن لوگاں ختم، جلدی مر جاتے، اب شوگر بھی آتی، بی پی آتی، ہارٹ اٹیک ہو کے چلے آتے جلدی۔ اس لیے عورتوں کے چکر میں پڑنا ہی نہیں اپن، اس لیے میں خالی آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہا ہوں نہیں بھائی۔ ننند بھاوج کا ٹینشن، پھر ساتھ رہتے لڑ لیتے رہتے، ایک ہی چولہے میں پکاتے پھر لڑ لیتے۔ عجیب و غریب ہے بھائی۔ ہمارے کو ہندوستان پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو چولہا دے دے تو بس ہے، مرنے کے پورے کام آتے ہم لوگوں کو۔ ایک ہی گھر میں رہتے، ادھر دیورانی کا بیڈ روم ہے، ادھر جیٹھانی کا بیڈ روم ہے، باہر نکلتے ہی انڈیا پاکستان کے میزانہ گرے جیسا گرتے رہتے۔ ایک گھر میں رہ کے لڑ لیتے بھائی، وہ بڑا ٹینشن ہے بھائی، عجیب و غریب مسائل ہے۔ ننند بھاوج کی لڑائی ہوتی، ساس بہو کی لڑائی ہوتی، او ہو اچھا ایسا، چلو ایک دن لڑ لیے پھر ایک مہینے تک خاموش ہے، ایسا نہیں ہے، روزانہ لڑتے، ڈیلی آدھا پون گھنٹہ لڑے تو آتما کو شانتی ملتی، اماں میں آج کچھ بول لیا، اس کا جا کے سکون سے سوتے، کھانا ہضم ہو جاتا۔ بہرحال اب یہ میٹر میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے حالات بڑے مشکل سے چل رہے ہیں مسلمانوں کے۔ اب آئیے میں ایک اچھی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایمان کی بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیے سن لیجئے، میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں قرآن حدیث کے حوالے سے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ اے بچوں بعد میں کھیل لو، صبح میں آ کے کھیلو، ان لوگ بھیجا رہے بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹے، مما کہنے بیٹھو، میری اماں جاؤ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حدیث کا پورا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، آپ کو سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل کے دروازے اس پر بند کر دینا چاہتا ہے، تو کان کھول کے سن لو مسلمانوں، قرآن حدیث کا نچوڑ اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھ کے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل و رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالی اس بندے کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کرتا۔ اللہ اگر کسی کو مردود کرنا چاہتا، اس کو نماز پڑھنے سے اللہ نہیں روکتا، مسجد کو آنے سے اللہ نہیں روکتا، قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ اس کو نہیں روکتا، زکوٰۃ حج سے اللہ اس کو نہیں روکتا، کعبے کے طواف سے اللہ اس کو نہیں روکتا، ماں باپ کی خدمت سے اللہ اس کو نہیں روکتا، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی سے اللہ اس کو نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اور سنو، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جس پر فضل و عطا کرم و نوازش کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، تو اللہ اب اس کو صرف نماز کی توفیق ہی نہیں دیتا، روزہ زکوٰۃ حج کی توفیق ہی نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، تلاوت، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کی توفیق سے مالا مال کر دیتا ہے، اپنے محبوبوں کے در اور آستانوں پہ آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دوستو یہ وہ در ہے جو سب کے لیے اللہ عطا نہیں کرتا، جن کو محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے خواجہ۔ دیکھ لو دوستو، اب مثال دے رہا ہوں، بات میں جو کہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔
دیکھ لیے اللہ رب العزت نے ابلیس شیطان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ یہ میرا بندہ ہے آدم، اس کو سجدہ کر۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کس کو دیا؟ ابلیس کو بھی دیا، ملائکہ کو بھی دیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ کس کو سجدہ کرنا تھا صاحب؟ اللہ کو نہیں، اللہ کے محبوب کو۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے۔ اور یہ سجدہ عبادت کا تھا؟ جواب ملا نہیں، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، اللہ کے بندے کا احترام تھا، اللہ کے بندے کا ادب تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرے آدم کا احترام ہو، آدم کی عزت ہو، آدم کی تعظیم ہو۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کر۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ سوال ہوا کیوں تو نے آدم کی تعظیم نہیں کی؟ فسجد الملائکہ، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں گیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو جواب آیا ابلیس کے پاس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ میں آگ والا اس مٹی والے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بس ایک ہی خطا تھی ابلیس کے اندر، ایک ہی چیز تھی، برائی۔ ابلیس میں کوئی 100 برائیاں نہیں تھے، 1000 برائیاں نہیں تھے، کوئی اس کے اندر کروڑوں برائیاں نہیں تھے، صرف ایک برائی تھی، استکبرا۔ اللہ نے قرآن میں وہ برائی کا ذکر کیا، کیا کہا؟ استکبرا، وہ اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، اپنے آپ میں محسوس کرنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اکڑ گیا، تکبر کیا۔ اللہ کو اس کا وہ تکبر کرنا، استکبرا اللہ نے کہا، اس کا وہ تکبر کرنا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا۔ کہا بدبختے، تو میرے محبوب پہ اکڑتا ہے، میرے پیارے پہ تکبر کرتا ہے، میرے پیارے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ ظالم، تیری یہ بے ادبی تیرے لیے عذاب کا سبب ہے، ذلت کا سبب ہے، تیرے لیے رسوائی کا سبب ہے۔ تو نے یہ بے ادبی کیا، اگر تو میری عبادت میں کمی کرتا تو میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن تو نے میرے محبوب کی بے ادبی کی۔ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک، صبح قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا، صبح قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرو، کس وجہ سے اللہ اسے اپنے دربار جنت سے نکال رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اللہ اس کو مردود کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اللہ اس کو لعنتی کر رہا ہے؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، کیا شراب پیا تھا؟ کیا ابلیس نے کوئی زنا کیا تھا؟ کیا ابلیس کوئی چوری کیا تھا؟ کیا ابلیس کوئی ماں باپ سے نافرمانی کیا تھا؟ کیا ابلیس کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا؟ کیا ابلیس نے ریپ کیا تھا؟ کیا ابلیس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا تھا؟ جواب ملا نہیں، نہیں، نہ اس نے زنا کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ریپ کیا، نہ اس نے جو ہے کوئی شراب پیا، بلکہ ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کیا۔ اللہ نے اس کو اپنے در سے مردود کر دیا، کہا بدبخت نکل جا، قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنے در سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو سجدوں سے نہیں روکتا، اللہ اس کو محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اور دوستو، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو کان کھول کے سن لو،
اللہ نے بندہ نواز کو محبوب بنایا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب بنایا تو اللہ نے نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. محبوب الہی کو محبوب بنایا تو بابا فرید گنج شکر کی چوکھٹ پہ بٹھایا. بابا فرید کو محبوب بنایا تو قطب الدین بختیار کاکی کے خدموں میں بٹھایا. قطب الدین بختیار کاکی کو محبوب بنایا تو غریب نواز کی غلامی میں بٹھایا. غریب نواز کو محبوب بنایا تو حضرت عثمان ہارونی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. حضرت غوث اعظم کو محبوب بنایا تو محبوب ولیوں کے در پہ بٹھایا. حضرت داؤد طائی کے آستانے پہ بٹھایا. معروف کرخی کے در پہ بٹھایا. حضرت جنید بغدادی کو محبوب بنایا تو حضرت سری سختی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. سری سختی کو محبوب بنایا تو معروف کرخی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. معروف کرخی کو محبوب بنایا. داؤد طائی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. داؤد طائی کو محبوب بنایا. حسن بصری کی چوکھٹ پہ بٹھایا. حسن بصری کو محبوب بنایا. علی المرتضی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. علی کو مولا کائنات بنایا تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بٹھایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان حضور شان دکن.